बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात भी हो गए, सदर का भी, वज़ीर-ए-आज़म का भी। तमाम तर जो मामलात हैं वो बड़े स्मूथली पीटीआई के लिए रहे। लेकिन अब मामलात या जो सही सियासत का आगाज़ है आज़ाद कश्मीर में, वो हो चुका है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से मुस्तफ़ी होने का जो फ़ैसला है वो क्या है, इसकी क्या तफ़सीलात हैं। इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास जिनकी वफाक के साथ नोक-झोंक हुई है, ये मामला क्या है? दोनों आज़ाद कश्मीर में बड़ी इनकी ग्रिप मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास बेशक नए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के भी वो उम्मीदवार थे। तो कितनी ज़्यादा उनकी ग्रिप है, अपना उनका एक ग्रुप है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और इसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं, वो तो अब सदर भी हैं, और दूसरा ऑब्वियसली वो पुराने वहाँ पर रहनुमा हैं, और उनका तो होल्ड है ही है। और तीसरे नंबर पे नाज़रीन, ये जो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने वाला मामला है, ये तमाम तर मामला इन चीज़ों से किस तरह से लिंक है और इसमें कितनी हकीकत है। क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ही मैं आपके सामने एक बयान रखूँगा, जो कि सदर आज़ाद कश्मीर बनने के फ़ौरन बाद जो पहला बयान उनकी जानिब से दिया गया, क्योंकि उस बयान के अंदर बहुत सारी बातों को वाज़े कर दिया गया है। और इसमें किसके लिए पैगाम था, क्या पैगाम था, इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुस्ताफ़ी होने के फ़ैसले के हवाले से आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद LA3 मीरपुर से मुंतखब हुए थे, जिसके बाद अब वो सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। आपको ये बताऊं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जो 34 वोट हासिल किए हैं अब तक, आज़ाद कश्मीर की जो सारी हिस्ट्री देखी जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। यानी कि उनकी जो वोटों की तादाद है वो किसी भी जो आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब होते रहे हैं माजी में भी, सियासतदान या जो भी कोई टेक्नोक्रेट भी अगर आता रहा है, तो उनकी निस्बत उनसे ज़्यादा वोट्स बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हासिल किए हैं, और 34 वोट उन्हें मिले हैं। और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के जो सदूर हैं, उनमें पाँचवें सियासी सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो हैं। अच्छा, मुस्ताफ़ी होने का मामला क्या है? ऑब्वियसली सदर बनने के बाद जो इनकी सीट थी LA3 मीरपुर वाली, वो इन्होंने छोड़नी थी, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से ये फ़ैसला कर दिया गया है कि वो सीट अब ये छोड़ देंगे। वैसे भी 24 तारीख को इन्होंने हल्फ़ लेना है। अगर ये हल्फ़ लेते हैं और हल्फ़ लेने से पहले ये सीट नहीं छोड़ते, तो ऑटोमेटिकली वो डी सीट हो जाएंगे LA3 मीरपुर से। तो वैसे भी इन्होंने डी सीट होना है, बेहतर यही है कि पहले ही उस नशिस्त को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब वो सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें चल रही थी। इवन कि मरीम नवाज़ की जो कंपेन आपने देखी भी होगी, जितने भी उन्होंने जलसों से खिताबात भी वहाँ पर किए, एक चीज़ वो कहती रही कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के लिए साजिश चल रही है। और इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें भी गर्दिश करती रही हैं वफाक की जानिब से भी, और इवन के यहाँ पर जो हुकूमत भी बनने जा रही थी, उस हुकूमत के हवाले से भी कि हुकूमत बनने के बाद आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जाएगा। इस हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़े तो किया था कि जो भी कश्मीरी चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जब सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद एक बड़ा बयान जारी किया है। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे मामलात मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का मामला आखिर चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब कहते हैं कि कश्मीर कास पर समझौता नहीं करूँगा, बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के लिए काम करूँगा। इसके अलावा कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने की तजवीज़ से मुतल्लिक उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, और ये बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के लिए काम करूँगा, आज़ाद कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने की कोई तजवीज़ नहीं। ये सब बातें हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हैं। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वही हकीकत में कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करना चाहते हैं। वो रियासत के असल मुजरिम हैं।
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ ملے، زیادہ ووٹ ملنا پی ٹی آئی اور عمران خان پر اعتماد ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے ناظرین کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے، اب یہ ان کا پہلا ہی صدر بننے کے بعد پہلا ہی ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اور پہلے ہی بیان میں انہوں نے یہ چیز واضح کی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر حلقوں میں یہ بات موجود ہے کہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسے عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اوبیسلی جو وہاں پر امپلیمنٹیشنز ہوں گی وہی اسی طرح سے امپلیمنٹیشنز کشمیر پر بھی کر کے اسے بھی عبوری صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں کہیں نہ کہیں پر موجود ہیں، لیکن بیرسٹر سلطان محمود نے اس چیز کو واضح کیا کہ آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید آنے والے وقت میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ معاملہ ہے کیا واقعی بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جتنی بھی چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو یہی اس بات سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے، اور اب یہ صدر، کیونکہ صدر کا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو صدر نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی تجویز نہیں ہے۔ لیکن میں جو ذاتی طور پر جو چیزوں کو سمجھا ہوں، اوبیسلی اس حوالے سے معاملات سامنے آئیں گے۔ بہرحال بیرسٹر سلطان محمود مزید یہ کہتے ہیں کہ مجھے ریاست کے سب سے بڑے عہدے کے لیے چنا گیا ہے، لیکن کشمیر کا اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی قیادت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گروپ بندی کا پروپیگنڈا کرنے والے ناکام ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں۔ اس کے علاوہ صدر کا عہدہ ہے، صرف پروٹوکول نہیں، مسائل کے حل کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے لیے صدارتی منصب مؤثر انداز میں کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم ماضی میں صدر کے منصب سے خاطر خواہ کام نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ صدر کے عہدے کو مزید باوقار بناؤں گا۔ عہدے پر ریاست کی بڑی بڑی شخصیت فائز رہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ماضی میں جو اس عہدے پر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے کشمیر کاز کو صحیح طرح سے اٹھایا شاید نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے اب اچھے انداز میں یا زبردست انداز میں، دبنگ انداز میں کام کریں گے، اور وہ تمام متحد ہیں۔ جو یہ باتیں چل رہی ہیں گروپ بندی کی، اس طرح سے کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال آخر میں ناظرین آپ کو میں سردار تنویر الیاس کے حوالے سے اب میں بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ سردار تنویر الیاس کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق کے ساتھ ان کی تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی ہے۔ نوک جھوک اس طرح سے ہوئی ہے کہ اوبیسلی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جو ٹکٹ کی تقسیم رہی ہے، ایک تو کونسل انتخابات میں، اور دوسرا جو کابینہ کی سلیکشن ہے کہ کابینہ میں کون کون موجود ہوگا، اس کے اوپر بیرسٹر سلطان محمود، سردار تنویر الیاس دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے زیادہ سے زیادہ بندے کابینہ میں موجود ہوں۔ سردار تنویر الیاس کی نوک جھوک یہ ہوئی ہے، ایک تو کونسل ٹکٹس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور دوسرا کابینہ میں جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں وزارتیں دی جائیں۔ اس حوالے سے ایک ان کی جانب سے خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر کابینہ میں ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ اور اس تمام تر معاملے میں یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسپیکر انوار الحق صاحب وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وفاق کی جانب سے دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے، دو ٹوک پیغام پہنچایا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا استعفے والا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو اسے پورا کر لیں، لیکن فیصلہ یا معاملات وہی ہوں گے جو عمران خان صاحب نے طے کر دیے ہیں، اور کابینہ یا وزارتیں انہی کو ہی ملیں گی جو معاملات عمران خان صاحب نے طے کر دیے ہیں۔ کسی طرح کی بھی بلیک میلنگ آپ کی جانب سے اگر استعفے والی ہے تو آپ اپنے شوق کو پورا کر لیں۔ بہرحال یہ ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک پریشر بڑھانے کے لیے سردار تنویر الیاس کی جانب سے اس طرح سے کہا گیا ہے۔ اوبیسلی جس طرح سے سینئر وزارت کا عہدہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا،
اس طرح سے جو بھی کابینہ میں ہوگا اس کی وہ مخالفت کھل کر نہیں کریں گے، اور اوبیسلی انہیں آزاد کشمیر میں جو بھی حکومت قائم ہے یا جتنے بھی گروپس موجود ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ عمران خان صاحب کا فیصلہ انہیں ماننا پڑے گا۔ اور اس تمام تر صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود بہت زبردست کھیلے ہیں۔ جس طرح سے سٹارٹ میں ان کو بڑی مخالفت کا سامنا تھا سردار تنویر الیاس کی جانب سے، وزیر اعظم والے معاملے کے اوپر آپ دیکھ لیں، ایون کہ جو وہ انتخابات بھی لڑ رہے تھے اس میں بھی ان کے خلاف سازشیں ہوئیں کہ کسی طرح سے وہ نہ جیت پائیں، لیکن بیرسٹر سلطان محمود نے یہاں پر اپنا جو تجربہ تھا اس کو ظاہر کیا اور کسی بھی کنٹریڈکشن میں وہ نہیں پڑے۔ عمران خان صاحب جو انہیں کہتے رہے انہوں نے وہ تمام چیزوں کو مانا۔ اب ان کے پاس آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے صدر کا عہدہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے نشست چھوڑی ہے 3 ماہ کے اندر ناظرین اس نشست پر LA3 میں میرپور کی اس میں ضمنی انتخاب ہوگا، اور ابھی تک جو خبریں ہیں یا سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہی کے بیٹے کو ہی وہاں پر لایا جائے گا اور پھر انہیں بعد میں کابینہ میں اہم وزارت بھی دی جائے گی۔ تو یہاں پر بیرسٹر سلطان محمود بہت زبردست کھیلے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جہاں تک گروپنگ یا کابینہ کے حوالے سے بتاؤں تو زیادہ تر جو لوگ کابینہ میں موجود ہوں گے، وزارتیں جو ملیں گی وہ بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے جو لوگ ہیں انہی کو ملیں گی۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس رہتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ 23 اگست کو کشمیر کونسل کے انتخابات ہیں، اس حوالے سے بتاؤں تو چیزیں واضح ہیں بالکل۔ 4 نشستوں میں سے 3 نشستیں PTI نے جیتنی ہیں اور 1 نشست پیپلز پارٹی جیتے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس یہاں پر بھی انہیں ٹھینگا ہی ملے گا، ان کی کوئی نشست نہیں آئے گی۔ مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار آپ لازمی کیجیے گا، خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ رہی ہے۔ اگلے ولاگ میں ناظرین پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔